ہو جایا کرتے تھے اور بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے. اور تیاری کس طریقے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. اس کی راتوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کرتے تھے. اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. جگنے کا کیا مطلب؟ جگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے رکھ رکھا ہے کہ جگنے کی رات میں چلو چوراہوں پر جگتے ہیں, ہم گھروں پر دکانوں پر جگتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے اور خاص طور سے تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے. شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں, شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات اور قدر کے معنی ہوتا ہے عزت. اگر عربی میں مقرر کہیں گے تو اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ہم عام معنوں میں جاگنے والی رات کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر جاگنے کا تصور صرف یہ ہو کہ جاگنا ہے, رات کو برباد کرنا ہے, تو اس معنوں میں اگر کوئی جاگنے والی رات کہتا ہے تو کہنا ہی صحیح نہیں. لیکن اگر اس حیثیت سے کہ ہمیں جگ کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہمیت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ. جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا, یعنی 20 روزے گزرنے کے بعد جب 21ویں رات آتی تھی یہ آخری عشرہ, تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ حضرت عائشہ جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, آپ کی بیوی ہیں اور ہم تمام مومنین کی ماں ہیں, وہ گواہی دے رہی ہیں کہ شدہ میزرہ, جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے, کمر کس لیا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کام کے لیے ہم بالکل ریڈی ہو جائیں, بالکل تیار ہو جائیں, کہتے ہیں فلاں کام کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاؤ, کمر کس لو. تو یہ مبالغہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دوسرے دنوں میں, رمضان ہی چھوڑو, دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد یا قیام کا اہتمام کرتے تھے وہ آپ کا بالکل الگ ہوا کرتا تھا, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جو ریاض, جو محنت, جو جد و جہد کیا کرتے تھے وہ بھی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ہوا کرتا تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود جب آخری عشرہ ہوتا تھا, میرے بھائی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا ہمارا کسلان ہے, ہماری سستیاں ہیں عبادت کرنے کے تعلق سے, قرآن پڑھنے کے تعلق سے, اللہ کا ذکر کرنے کے تعلق سے, قرآن سننے کے تعلق سے, لمبی قیام کے تعلق سے ہماری سستی اور کاہلی بالکل عیاں ہے اور واضح ہے. لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اور زیادہ چست ہو جایا کرتے تھے اور بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے. اور تیاری کس طریقے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. اس کی راتوں کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کرتے تھے. اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. جگنے کا کیا مطلب؟ جگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے رکھ رکھا ہے کہ جگنے کی رات میں چلو چوراہوں پر جگتے ہیں, ہم گھروں پر دکانوں پر جگتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے اور خاص طور سے تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے. شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں, شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات اور قدر کے معنی ہوتا ہے عزت. اگر عربی میں مقرر کہیں گے تو اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ہم عام معنوں میں جاگنے والی رات کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر جاگنے کا تصور صرف یہ ہو کہ جاگنا ہے, رات کو برباد کرنا ہے, تو اس معنوں میں اگر کوئی جاگنے والی رات کہتا ہے تو کہنا ہی صحیح نہیں. لیکن اگر اس حیثیت سے کہ ہمیں جگ کر کے
اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے شعبان کے اندر کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شعبان میں قرآن نازل ہوا، میں نے بتایا تھا کہ رمضان کے اندر نازل ہوا ہے۔ رمضان مہینہ کون سا؟ رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں یہ نازل ہوا ہے۔ اور رمضان کی خاص طور سے لیلۃ القدر اس رات کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین وہی بات بتا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال کیا، پہلے سوال کو رکھا۔ اگر سوال پہلے کیا جائے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے تو اگر پڑھانے والے بھی اگر اس اصول کو اپناتے ہیں تو بچوں کے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پہلے کوئی سوال کر لیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ڈائریکٹ بتانا آدمی سوچتا ہے ایک بات آئی اور چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ عزت والی رات، یہ مقام اور مرتبے والی رات، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس رات کے اندر عبادت کر لی جائے، اگر اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیا جائے، اگر اس رات کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوا جائے، قیام کیا جائے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کے علاوہ اگر ہم 1000 راتوں تک کرتے چلے جائیں تو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے، یہ درجہ اور یہ گریڈ حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو اس ایک رات کا دیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم و رحیم و کریم ہے، نبی ہم پر شفقت کرنا چاہتے ہیں۔ اس رات کو بلا دیا گیا کہ خاص طور سے وہ رات کون سی ہے؟ حالانکہ لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے لیکن اس کو کئی راتوں کے اندر بکھیر دیا گیا۔ اللہ نے بتایا، نبی آگے گئے، ایک دو لوگ لڑ رہے تھے یا جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے نبی بچانے میں لگ گئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ خاص طور سے وہ رات کون سی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس کو تلاش کرو تاک راتوں کے اندر، آخری اشرے میں تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، وہی 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر، یہ 5 ان راتوں کے اندر، تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جمع کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھلا دیا اور اس کے بعد ہمارے لیے 5 راتوں کے اندر بکھیر دیا گیا کہ انہی میں سے کوئی ایک رات ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے اب کچھ علماء کرام نے کہا نہیں وہ 23 ہو سکتی ہے، کسی نے کہا 21 ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے مکمل 10 آپ جگو، اس کے اندر عبادت کرو اور اسی کا ایک جز ہے یہ اعتکاف، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ آدمی اس رات کو آسانی سے تلاش کر سکے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم یہاں نماز پڑھ کر کے بھاگ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو تھوڑی دیر رک جائیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، دعائیں کر لیں۔ میرے بھائیوں، یا سحری کے وقت میں اٹھ جائے، اگر ہمیں نیند زیادہ آ رہی ہے اور ہم سو گئے تو کم سے کم آخری رات کے اندر جہاں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے ہم اس وقت اٹھ کر کے دعائیں کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ نہیں، یہ تمام چیزیں محفوظ ہیں ہمارے درمیان سے، یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان ختم ہیں۔ رسمی طور پر آئے نمازیں ادا کر لی، رسمی طور پر آئے تھوڑی سی تراویح پڑھ لی، برابر ہر 2 رکعت پر گھڑی پر نظر ڈال لی کہ آج اتنا زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پوزیشن ہے آج ہماری عبادت۔ میرے بھائیوں، یہ آخری اشرا جس کے اندر اللہ کے نبی بہت محنت کیا کرتے تھے، آج ہم اس پہ جا کر کے سست ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم محنت کریں زیادہ سے زیادہ اور یہ سوچ کر کے محنت کریں، نہ جانے ہمیں اگلے سال یہ رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو صحت عطا فرما، تمام لوگوں کو ایک بار پھر یہ رمضان کا مہینہ ملے، لیکن سوچنا یہی چاہیے کیونکہ زندگی اللہ کے حوالے ہے۔ تو ابھی رات جلسے کے اندر جو ذکر ہوا فلاں بھائی کا، بالکل یہ نہیں بھائی بیٹھے ہوئے، نہیں کی عمر کے ہیں، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے ہو رہے ہیں،
टकरा गए और टकराने के बाद 3 दिन के अंदर खत्म हो गए। ये जिंदगी के क्या मामले, कोई रमजान में खत्म हो जाए, रमजान के बाद कौन खत्म हो जाए, पूरा साल पड़ा हुआ है। हम किस किस मोड़ से गुजरते हैं, कहाँ कहाँ बच कर के वापस घरों पे आते हैं, सब अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे भाइयों। इसलिए इन अय्याम को कीमती समझें और इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा, अगर अल्लाह ने कुरान जैसी दौलत हमारे सीने में रखी है तो कुरान की तिलावत करें, अगर नहीं है तो सीखने की कोशिश करें। बेहतर मौका है कि आप मस्जिदों में हैं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आप चंद आयात पढ़ करके या सीख करके अगर चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते मेरे भाइयों। इस आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस रात के अंदर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। बताइए, हम जाके सो गए, फरिश्ते नाज़िल हैं। अब फरिश्ते आपको सोते वक्त थोड़ी दुआएं देंगे, आप पर रहमत की बरखत थोड़ी करेंगे। मेरे भाइयों, जो चक रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, उनके लिए वो फरिश्ते नाज़िल हुए हैं। और अल्लाह ने बाकायदा अलग से जिब्रील अमीन का तज़किरा किया है। रूहुल अमीन, रूह, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूह कहा जाता है, उस फरिश्ते का भी अल्लाह ने जिक्र किया है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से बहुत सारे मामलात लेकर के जो है वो फरिश्ते नाज़िल होते हैं और वो फजर तक रहते हैं और वो दुआ करते रहते हैं, सलामती की दुआ करते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये कीमती अय्याम को गनीमत समझो। और जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आखिरी अशरे के अंदर और ज्यादा इबादत करने का, और ज्यादा लंबे क़याम करने का, और ज्यादा अल्लाह के ज़िक्र अस्कार करने का, और ज्यादा खर्च करने का, और ज्यादा गरीबों को खिलाने का, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। इस चीज को अपने सामने रखो, क्योंकि अल्लाह कह रहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की जात ये आइडियल है, नमूना है। लिहाजा ये बेहतरीन मौका मिला हुआ है, हम नेकियों को बटोरें, नेकियों को समेटें और अपने नामे आमाल के अंदर नेकियों की बढ़ोतरी करें। और जो हमसे 11 महीने में गुनाह हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, चूक हुई है, उन सबकी माफ़ी तलाफी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों का इतराफ़ करते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों से माफ़ी मांगें, घरों पर उठ करके नमाज़ें पढ़ें। आप यहाँ आने से पहले अगर घरों से नमाज पढ़ करके आएँ और वहाँ पर दुआएं करें, जमात खड़ी होने से पहले, यहाँ आकर के नमाज खड़ी होने से पहले खामोशी के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आमीन, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये आखिरी अशरा जो बचा हुआ है, अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। इस आखिरी अशरे में अल्लाह ने जो लैलतुल क़द्र रखी हुई है, अल्लाह उसकी क़द्र और मंज़िलत को समझने की तौफीक अता फरमा। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे क़याम तरावी को कबूल फरमा। इलाही आमीन, हमने कुरान के अल्फाज हुरूफ जो पढ़े हैं, अल्लाह तो एक एक हरफ पर 10 नेकियां देता है और इस रमजान के महीने में अल्लाह 70 से 700 तक बढ़ा करके देता है। अल्लाह हमें बढ़ा करके नेकियां अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।